بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهثر من العي والحصر أما بعد آج ہم انشاءاللہ العربیہ بین یدیک کتاب نمبر کیا ہے؟ کتاب نمبر 6 یعنی اس کا مطلب ہے کتاب نمبر 6 کا مطلب ہے یعنی بک 3 پارٹ 2 ہے نا. الحمدللہ الوحدۃ التاسعہ المساواة الحقہ المساواة الحقہ حقہ الحقۃ ٹھیک ہے. ریئل مساوات ایکولیٹی یعنی اسلام میں مساوات کا کیا مطلب ہے؟ ما قبل القراءہ بیفور ریڈنگ. جی پڑھیں علی. اذکر بعض مظاہر المساوات فی الاسلام. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ذکر کرے کچھ تصویروں سور تصویر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی صورتیں کچھ صورتوں کا ذکر کریں اسلام میں ایکویلٹی مساوات بعض سم اور مظاہر صورتیں فینومینا ٹھیک ہے. اچھا جی الحج. ہاں الحج صورت صادقۃ للمساواة وضح ذلك. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ حج سچی صورت ہے. ہاں سچی صورت ہے ایکوالٹی مساوات کی. وضح ذلك. اچھا جی وضح ذلك اس کی وضاحت کریں. ہاں وضاحت کریں. نمبر 3 بإلقاء نظرة على العنوان. شاباش. ہاں بإلقاء نظرة على العنوان. ہاں کیا مطلب ہے؟ توجہ کریں. ہاں توجہ کریں عنوان کی طرف. عنوان کی طرف. گرین پاسپورٹ یو کے کا دیکھ لو. اچھا جی هل تفهم ان هناك مساواة حقة واخرى غير حقة. کیا آپ یہ سمجھتے ہو هل تفهم کیا آپ یہ سمجھتے ہو do you understand that ان هناك that there is مساواة حقة the right equality واخرى غير حقة and another one which is not right equality. وضح ذلك وضاحت کریں. وضاحت کرے. explain it ڈاکٹر صاحب. نمبر 1 المساواة الحقة قرر الاسلام مبدأ المساواة. اسلام شروع ہوا نہیں قرر یقرر تقریرا. اسلام نے اسٹیبلش کیا. ہائے 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 ڈاکٹر راہم نے اسٹیبلش کر لیا. اچھا جی کما قرر مبدأ الحریة والإخاء في العالم. Islam has established the fundamental of equality like he established the phenomena of freedom and brotherhood in the world. کیسے انگلش؟ کما قرر مبدأ الحریت والإخاء. یہ اخاء بردرہڈ اخ بولتے نا بھائی کو. الإخاء بردرہڈ فی العالم دنیا میں in the world ٹھیک ہے فی العالم ٹھیک ہے. وقد نہیں ہے الحمدللہ. وقد سبق في ذلك دعاة المبادئ في العصر الحديث. ہاں کیا مطلب اس کا؟ وقت کا مطلب وقت کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ اس جبکہ جو ماڈرن
ہاں دعات بلانے والے جو ماڈرن ہے بلانے والے تھنکرز اس سے پہلے اسلام نے یہ اسٹیبلش کیا. لیکن بات یہ ہے ابھی آپ کو آگے نظر آئے گا کہ وٹ از دا میننگ آف المساوات ان اسلام اینڈ ان ویسٹرن آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے جی. مساوات کا مطلب ماڈرن. ہاں مساوات کا مطلب ماڈرن. مساوات مساوات کا مطلب ہے ایکولیٹی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اردو میں بھی مساوات ہی کہتے ہیں ہے نا؟ نہیں پتہ نہیں کیا ہے تم لوگ کس ملک میں رہتے ہیں؟ تم لوگ پاکستانی ہو ہندوستانی ہو؟ ولم يكن تقرير هذه المبادئ تقريرا نظريا. کیا مطلب اس کا؟ اور یہ تقریر نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے مقرر کیا یہ اسٹیبلش کیا جو تھا یہ صرف ایک نظریاتی طور پر اسٹیبلش نہیں تھی. یعنی ناٹ جسٹ اے تھیوریٹیکل اسٹف. تقریرا نظریا تھیوریٹیکل اسٹیبلشمنٹ. کیسا ہے اللہ یار پتہ نہیں کدھر سے آ رہا ہے انگلش. ہاں کما حدث فی بعض الدول جیسا کہ وقوع پذیر ہوا بعض ملکوں میں. Like what happened in some countries, they are establishing equality theoretically, not in reality. پریکٹیکلی نہیں کرتے. Not practically. احسنت. وفي هيئة الأمم المتحدة کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یونائٹڈ نیشنز میں ہے. یونائٹڈ نیشنز United Nations وفي هيئة الأمم المتحدة and in یعنی یونائٹڈ نیشن کے اندر. حیّا کا مطلب کیا؟ ہاں حیّا حیّا کا کیا مطلب بتاؤ؟ اس کی ویسینٹی میں یونائٹڈ نا یونائٹڈ. یہ کو ویسینٹی نہیں کہتے نہیں یا وہ حی ہے. ہا یا ہاں وہ الگ ہے یہ الگ ہے. حی الدکتور راحم ویسینٹی آف ڈاکٹر راحم. وفی ہیئت الامم المتحدہ یونائٹڈ نیشن کے جو کیا ہے یونائٹڈ نیشن کا کیا ہے؟ UN. ٹھیک ہے وہ حيث وضعت المبادئ ولم ينفذ منها الا القليل. یونائٹڈ نیشن میں کیا ہوا؟ where principles were laid down but only a few were implemented according to the wishes of the powerful nations. ٹھیک ہے. حيث وضعت المبادئ یعنی وہ ڈالے گئے ولم ينفذ اور تنفیذ نہیں کیے. یعنی تھیوریٹیکلی UN نے بھی لایا لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی صرف کم. بحسب ما تريد الامم القویہ صرف وہی اسٹیبلش ہوئے جو پاورفل نیشن چاہتی تھی. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ یعنی بہت سے کم پر عمل کیا گیا یعنی صرف طاقتور نیشنز کے مطابق عمل کیا گیا. وَإِنَّمَا دَعَا الْإِسْلَامُ إِلَى هَذِهِ الْمَبَادِئِ. اسلام نے ان اصولوں کی طرف کیا کیا؟ دعوت دی. وَطَبَّقَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طبقہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں عمل کیا. طبق یطبق تطبیقا عمل کرنے کو کہتے ہیں ادھر. وَتَبِعَهُ الصَّحَابَةُ اور صحابہ نے کیا کیا؟ اتباع کی. اتباع کا کیا مطلب ہے؟ فالوئنگ پیروی کرنا. اینڈ دا کمپینینز فالوڈ دا میسنجر آف اللہ. وعمت المجتمع الاسلامی فی اقطار الارض. اللہ اکبر. اور یہ زمین کے تمام حصوں میں اسلامی معاشرے میں عام ہو گئے. وعمت عم يعم اعماما عام ہو جانا. المجتمع الاسلامی اسلامی کمیونٹی میں مجتمع میں معاشرے میں عام ہو گئی. فی اقطار الارض پورے دنیا میں. قطر اقطار. ٹھیک ہے. وَنَذْكُرُ فِي مَا يَلِي صُوَرًا عَمَلِيَّةً لِلْمُسَاوَاةِ اب ہم مندرجہ ذیل میں ذکر کریں گے. فی ما یلی بلو
مندرجہ ذیل. نذکرو کا کیا مطلب ہے؟ ہم ذکر کریں. ہم ذکر کریں گے. صورن عملیتاً للمساوات. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ایکویلٹی پہ عمل کرنے کی صورتیں. عملی صورتیں دکھائیں گے آپ کو مساوات کی. طبقت وتطبق فی الدولة الاسلامیہ، جن پر اسلامی ریاست میں عمل کیا گیا ہے اور عمل کیا جا رہا ہے. طبقت کا کیا مطلب ہے؟ عمل کیا گیا. وتطبق اور عمل کیا جا رہا ہے فی الدول الاسلامیہ، ریاستی اسلامی ریاستوں پر. نمبر 1. اچھا ماضی مضارع ہے. یہ ہوئی نا بھائی جان. نمبر 1 کیا ہے؟ التکالیف الشرعیہ. التکالیف الشرعیہ کیا مطلب ہے اس کا؟ شرعی ذمہ داریاں. شرعی the religious obligations. شیخی تکالیف سے وہی تکلیف آتا ہے. تکلف ہم بولتے ہیں مکلف ہو گیا بندہ. Now he is obligatory that he has to do this. He have to do this. ٹھیک ہے جی. مثلا من صلاۃ، نماز، و صوم، روزہ، و زکوٰۃ، اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ اور اس کے علاوہ. اس کے بعد پڑھو علی. وعامۃ، عامۃ یطالب کل مسلم بأن یؤدیها دون استثناء احد منها. عامۃ یعنی یہ عام ہو گیا. عام ہو گیا. یطالب کل مسلم، ہر مسلم نے طلب کیا. ہر مسلمان سے طلب کیا جائے گا، مطالبہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے؟ بأن یؤدیها، کہ وہ لیڈ کرے. نہیں، یؤدیہا، ادا یؤدی اداءن، ادا کرے. ادا کرے، کہ وہ ادا کرے اپنے اوبلیگیٹری. دون استثناء کیا مطلب؟ دونوں. دون استثناء، بغیر کسی استثناء کے. وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ٹھیک ہے، وداؤٹ ایکسیپشن. یعنی he is required to perform those obligatory things without exception. Everyone have to do those obligatory act of worships. Okay اخی؟ الصلاة پڑھو. پڑھو. یہ الرکن ثانی من ارکان الاسلام. کیا مطلب ہے اس کا؟ اینڈ وہی مطلب وہ فیمل پریزیڈنٹ ارکان مطلب رکن جو ہوتے ہیں آپ کے پلرز. ثانی دے آر 2 مین ارکان اسلام. لائک دے آر ارکان اسلام سے 2 پلرز ہیں. ماشاء اللہ، گڈ. دس از یور فرسٹ ٹائم اینڈ یو ڈیڈ ویل، بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ لٹرلی. ٹھیک ہے، اب علی تم ترجمہ کرو. یہ اسلام کا دوسرا ارکان ہے. یار یہ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا یار. اللہ برو اخی، نحو کو بھول جاؤ. نحو صرف سائڈ پہ رکھو. شیخ ثانی میں کیا مطلب؟ ثانی دوسرا اخی، یعنی پریئر which is second pillar of Islam. Finish. اچھا what is this اخی؟ make it easy, keep it easy, be cool. تظہر فیہا المساوات. ان میں ایکوالٹی ظاہر ہوتی ہے. ایوہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے یار، پراؤڈ آف یو علی. اذ یقف المسلمون، پڑھو. اذ یقف المسلمون صفوفا یتیجا. اس میں یعنی مساوات کی صورت ظاہر ہوتی ہے. یقف المسلمون، مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں. ایوہ، صفوفا، صفوں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ یتجاور فیہا الصغیر والکبیر. یتجاور، جار یجور جورا، جیران. جار کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، جار وہ جار وہ جار یار. عربی میں جار
ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه یورثه. جس میں کھڑے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے. جا مجرور. جار جس میں جڑتے ہیں. یار کیا ہوتے ہیں جو ہمسائے کو کیا کہتے ہیں؟ نیبر. ہاں ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. کون؟ الصغیر والکبیر، چھوٹا اور بڑا، والغنی والفقیر، امیر اور غریب، امیر اور غریب، والابیض والاسود، اور سفید اور کالا، سفید اور کالا، وکلہم یصلون لإلہ واحد، اور وہ سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اے ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اصل ایکویلٹی. دیکھو نا اخی، ویسٹرن آئیڈیالوجی اینڈ ڈیفینیشن آف ایکویلٹی اینڈ اسلامک ایکویلٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. فنڈامنٹلی اٹس ڈفرنٹ. So in our eyes this is the equality. In their eyes this is not equality. In their eyes men and women are same. Transgender same. What is this yaar? ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ تَظْهَرُ الْمُسَاوَاةُ. ہاں پڑھو. وَكَذَلِكَ تَظْهَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي مَلَابِسِ الْحَجِّ وَالْحَجِّ الْمُوَحَّدِ وَفِي أَدَاءِ مَنَاسِكِهِ. فی ملابس الحج الموحدۃ وفی اداء مناسکہ. کیا مطلب اس کا؟ اور اسی طرح ظاہر ہوتا ہے ایکوالٹی حج کے کپڑوں میں. موحدہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ایک حج، سب نے حج کا لباس موحدہ ایک جیسا پہنا. اس کو انگلش میں کیا کہیں گے پتہ نہیں. ایکویلٹی از ایویڈنٹ ان دا یونیفارم کلوتھنگ آف حج اینڈ ان دا پرفارمنس آف اٹس ریچولس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ چائے پینا ہے؟ ٹھیک ہے، موحد تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کو اس میں بھی مساوات نظر آتی ہے کہ سارے حجاج کے لباس یکساں ہیں، ایک ہے، اور ان کے عبادات کے طریقے بھی. کبھی اللہ آپ لوگوں کو نصیب کرے حج، قسم سے کیا سین ہوتا ہے یار. اوئے ہوئے ہوئے، عرفات سے نکل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر لوگوں کے، اور سب لبیک اللہ. اوئے ہوئے یار، خدا کی قسم الگ ہی سین ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو بار بار لے جائے حج پہ. الحمدللہ میں نے 9 حج کیے، لیکن ابھی بھی میرا دل کرتا ہے زندگی بھر ہم حج کرتے رہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری سے بچائے. اچھا جی، نمبر 5 تنفذ. ہاں، تنفذ الحدود على من فعل ما يوجب حدا من المسلمین بلا استثناء بخلاف ما كانت علیہ کثیر من الام. چلو بس ٹھیک ہے، پڑھو، یہ پڑھو، اس کا مطلب بتاؤ. تنفذ نافذ کرنا. تنفذ الحدود، یہ حدود نافذ کیے گئے عمل کرنے والوں پہ. تنفذ الحدود على من فعل ما يوجب حدا من المسلمین بلا استثناء. ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تنفذ، نفذ ینفذ تنفیذا، کیا مطلب ہے؟ نافذ کی جاتی ہے. ہاں، امپلیمنٹڈ. ٹھیک ہے، تنفیذ کا مطلب ہے امپلیمنٹیشن. یعنی implementation of حدود are on those who did something which is punishable. حدود بلا استثناء، without any exception. احسنت. یعنی مقرر کردہ سزائیں، حدود، ہر اس مسلمان پر نافذ کی جاتی ہیں جو ایسی سزا کا موجب بننے والا فعل کرتا ہے بغیر کسی استثناء کے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انداز میں ایکولیٹی کا مظہر ہے نا. بخلاف ما كانت عليه كثير من الامم التي كانت قوانينها تنفذ
علی العامة فحسب. کیا مطلب ہے اس کا؟ بتاؤ علی. بے خلاف وداؤٹ ڈسپیوٹ. نہیں، اس چیز کے برعکس، اپوزٹ آف وٹ دا نیشن یوز ٹو ڈو اباؤٹ دا حدود. بتاؤ یار کیا ہے اس کا مطلب؟ بخلاف، اپوزٹ، ما كانت علیہ کثیر من الامم، opposite of what a lot of nations used to do، التي كانت قوانینها، جس کے قوانین کیا تھے؟ تنفذ على العامة فحسب، جس کے قوانین امپلیمنٹ ہوتے تھے اونلی آن عام لوگوں پر، لے مین اونلی، اشرافیہ پر نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں ہے؟ ہاں جی. وقد حدث، اور ایسا ہوا. ہاں سسٹر پڑھیں گے آپ؟ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں چوری. کس عورت نے؟ امرأتن. ہاں ایک عورت نے کس؟ ہاں احسن تھی. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زید ابن اسامہ ابن زید سے محبت کی بنا پر. ہاں فلما، ہاں نہیں، فلما کلم النبی، جب اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے بات کی. when he talked to رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیہا about her، جس سے چوری کی. پھر کیا ہوا؟ نہیں غضب. ہاں کیا ہو گئے؟ نہیں اس نے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ ہاں اس بات پہ غصہ ہو گیا نا کہ حد میں آپ سفارش کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، کیا تم ڈاکٹر صاحب یہ بک ختم ہو گئی ہے، سفارش کر رہے ہو؟ دکھائیں ذرا، یہ بک ختم ہو گئی ہے. ہاں بالکل. ثم قام، جی ہاں خطبہ دیا یا خطاب فرمایا. فقال، ہاں اے لوگوں تم میں سے پہلے، جی جی گمراہ ہو گئے. کون چوری کرتے تھے؟ سرق الشریف ترکو. ہاں ہاں جب کوئی رسپیکٹیبل بندہ چوری کرتا تو چھوڑ دیتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پھر اقاموا علیہ الحد. ایوہ احسنت جی. وَأَيْمُ اللَّهِ، یہ ایک اور قسم کھانے کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم. لو ان فاطمة بنت محمد، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اور کون کاٹتا؟ لقطع محمد يدها، محمد اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ اکبر. دس از دا ایکسٹریم لیول آف equality from Islamic point of view with Islamic ideology and fundamental, which is totally different from equality of Western ideology. Okay guys? کیونکہ وہ بار بار ادھر وہ بات کرے نا مساوات، تو کبھی انسان بولتا ہے یار یہ کیا. ایک لفظ ہے آپ لوگ اس کو یاد رکھیں، اردو میں ہم بولتے ہیں اصطلاحات کی جنگ. کیا؟ اصطلاحات کی جنگ. انگلش میں اس کو بولتے ہیں دا وار آف ٹرمینالوجیز. دا وار آف
ٹرمینالوجیز لائک جیسے ابھی ادھر استعمال ہوا مساوات. ویسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایکوالٹی ہے نا, ادھر بھی ہم ایکوالٹی کرتے اور مساوات کی بات کرتے. لیکن ویسٹرن آئیڈیالوجی والی جو ایکوالٹی ہے اور جو اسلامک ایکوالٹی ہے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور فنڈامنٹل فرق ہے. بائی ڈیفینیشن دونوں میں فرق ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے جس کو ہم بولتے ہیں فریڈم. فریڈم بولتے ہیں. اسلام میں بھی فریڈم ہے, ویسٹ میں بھی فریڈم ہے, لیکن دونوں میں اسی طرح فرق بہت زیادہ ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے اور دونوں کا ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہے, دونوں کی بنیادیں مختلف ہیں اور دونوں کے ڈیفینیشنز مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے, اسی خلط ملط, اسی مس انڈرسٹینڈنگ کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہم معصوم بولے بالے پاکستانی جو ہر چیز میں تیز ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہم ادھر حلال ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا. اچھا جی, نمبر 6, کیونکہ ابھی ادھر بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے اس کے چیپٹر کا عنوان کیا تھا علی؟ المساوات الحق. المساوات الحق, the real equality. علی, يراعى تنفيذ القصاص يراعى تنفيذ القصاص بين الناس جميعا وإن اختلفت درجات المعتدي والمعتدى عليه. ایوہ احسنت. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یراعى کیا مطلب؟ یراعى کا مطلب ہے خیال رکھا جانا, ہاں, یعنی مراعات کرنا, ٹیکنگ کیئر, ہاں, یعنی ٹیکنگ کیئر. جی آگے. جب خیال رکھا جاتا اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جب قصاص نافذ کی جائے تو وہ سب کے درمیان ہو, سب کے ساتھ برابری میں ہو, بین الناس جمیعا, سب لوگوں کے درمیان. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ دَرَجَاتُ الْمُعْتَدِي وَالْمُعْتَدَى عَلَيْهِ. ہاں, المعتدی والمعتدى علیہ, اس کا کون بتائے گا؟ ہاں, کیا مطلب؟ فالو کرنے والا نہیں, معتدی اعتداء سے ہے. معتدی والمعتدى علیہ. المعتدی, ہاں, معتدی والمعتدى علیہ. معتدی کا مطلب ہوتا ہے اعتداء کرنے والا, جرم کرنے والا, دا کریمنل. ہاں, اور معتدى علیہ دا وکٹم, جس کے اوپر اعتداء کیا گیا ہے, جس کے اوپر اعتداء کیا گیا, جس کو تکلیف پہنچائے گی. اعتداء سے مراد ہوتا ہے تکلیف دینا. ٹھیک ہے. قصاص کا مطلب سٹوریز نہیں تھا؟ کدھر؟ تنفیذ القصاص. تمہیں نے کیا کہا؟ کیا قصاص کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ قصاص کا مطلب ہے قصاص. یار اردو میں بھی قصاص کہتے ہیں. ہاں, قتل والا یا باقی کوئی بھی, کیونکہ قصاص صرف قتل میں نہیں ہوتا نا, قصاص وہ ہاتھ کاٹنے والے کو بھی قصاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یعنی حدود کو قائم کرنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اردو میں بھی قصاص کرنا ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, وَإِنْ اخْتَلَفَتْ دَرَجَاتُ الْمُعْتَدِي وَالْمُعْتَدَى عَلَيْهِ, چاہے کریمنل یا وکٹم کا کلاس بیک گراؤنڈ ڈفرنس ہی کیوں نہ ہو, اسلام میں دونوں کو برابری کے ساتھ اس کا حساب برابر کیا جاتا ہے. جیسے کہ عرب دنیا میں آج بھی, سعودی عرب میں مجھے یاد پڑتا ہے جب تک میں تھا, ہاں, ایک امیر کا قصاص ہوا. کس وجہ سے؟ اس نے اپنے کسی دوست یا ڈرائیور کو اس نے مار دیا تھا, تو اس کا قصاص ہوا. حالانکہ بڑے سفارشی امراء بھی ہیں, لیکن انہوں نے خاندان والوں بولا نہیں بھائی جان, ہمیں ختم کیا اس کو, اور باقاعدہ اخباروں میں چھپا. اور لوگ, ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے ادھر مسجد الدیرہ, ہاں, ادھر باقاعدہ قصاص کا مجلس, بڑی ہنگامہ بہت ہوتا تھا. جمعے کے بعد ریاض کی بڑی جامع مسجد ہے, ادھر باقاعدہ میدان سجتا تھا اور قصاص سب کے سامنے ہوتا تھا تاکہ سب کو پتہ چلے. اور یہی بنیادی وجہ ہے امن کی. خدا کی قسم, سعودی عرب میں جو امن ہے
اس کی بنیادی وجہ قصاص ہے. جس دن یہ ختم ہوا اس دن امن و امان ختم ہو جائے گا. امریکہ جتنا بھی آگے پہنچ جائے نا ادھر اس طرح کا امن نہیں ہے. وہ دعوت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہر 6 سیکنڈ میں امریکہ میں ایک بندہ قتل کیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ہر 6 سیکنڈ میں. یہ ابھی لیٹسٹ اسٹڈی ہے. اس دن CNN والے بتا رہے تھے, میں نہیں بتا رہی. ایوری 6 سیکنڈ دیر از سم ون جس کا قتل کیا جاتا ہے US میں. یہ جو بولتے ہیں بڑا سیف, بڑا لبرل, سعودیہ میں کتنا ہوتا ہے پتہ کرو سر. من ذالک, اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال کیا ہے؟ ان رجلا, ہاں اقرا یا دکتور. من ذالک ان رجلا جاء يشكو الى عمر بن الخطاب. لے کے عمر بن الخطاب کے پاس. وهو مشغول فقال, وهو مشغول کا کیا مطلب؟ ہاں مصروف تھے. بس کہا انہوں نے ان سے اتترکون الخلیفۃ حین یکون فارغا, کیا تم خلیفہ کو چھوڑ دو گے جب تم فارغ؟ اتترکون الخلیفۃ حین یکون فارغا, تم خلیفہ کو چھوڑ دیتے ہو جب وہ فارغ ہوتا ہے, جب he has nothing to do. حتی اذا سب سے ہلکا ہے. شغل بامر المسلمین اتیتموہ, یہاں تک کہ جب وہ مشغول ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے کاموں میں تو آپ ان کی پیروی کرتے ہیں. آپ اتیتموہ, اتا یاتی اتیانا, آ جاتے ہو. ہاں یعنی جب وہ بیزی ہو جاتا ہے پھر تم لوگ آتے ہو, جب وہ فارغ ہوتا ہے اس وقت آتے ہی نہیں ہو. میں بھی وضربہ بالدرہ, کدھر وضربہ بالدرہ, بالدرہ. درہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں سٹک, چھڑی, مولا بخش. ٹھیک ہے, حضرت عمر بن خطاب کا اسپیشل مولا بخش ہوتا ہے. ہاں چھری سے مارا. وضربہ بالذرۃ العصا, ہاں مارا, ضربہ اس کو مارا. فرجع الرجل حزینا, ہاں نہیں رجع یرجع رجوعا, ارجع یا دکتور, واپس آئے. ہاں واپس آئے. ارجع الی ربک, وہ پلٹا وہ شخص حذیفہ حزینا, سیڈنس, افسردگی, اداس. ہاں کیا اداس, افسردگی, سیڈ. ہاں فتذکر عمر انہ ظلم, خیال کیا عمر نے کہ پھر حضرت عمر کو یاد آیا کہ پھر حضرت عمر کو یاد آیا کہ ظلم ہوا اس پہ. نہیں, انہو ظلمہ, کہ انہوں نے اس پر ظلم کیا. انہوں نے اس پر ظلم, یعنی حضرت عمر کو یہ فیل ہوا, گلٹ فیل ہوا کہ یار آئی ڈڈ دا ظلم آن ہم. ظلم کیا اس پہ. پھر فدعا بھی, پس بلایا اس کو. وآتاہ درہ اور دیا اس کو اپنا در, اپنا عصا. وقال له, اور اس سے کہا اضربنی کما ضربتک, مارو جیسا کہ میں نے تمہیں مارا. کیا بات ہے. فابر رجل وقال فابی, نہیں فابا, فابا الرجل وقال فابا, اس نے انکار کیا. انکار کیا اس شخص نے اور کہا ترکت حقی للہ ولک, میں اپنا حق اللہ پر اور تجھ پر چھوڑتا ہوں. بالکل. فقال عمر, حضرت عمر نے کہا اما ان تترکہ للہ وحدہ, اگر تو چھوڑتا ہے اس کو صرف اللہ واحد, یا تو تم صرف اللہ کے لیے چھوڑو, یا تو تم صرف اللہ کے لیے چھوڑو, یا پھر اپنا ان تأخذ حقک, یا تم اپنا حق لینا چاہتے ہو تو لے لو. لے لو. ہاں فقال له الرجل, اس شخص نے ان سے کہا ترکتہ للہ, میں نے اللہ پر چھوڑا. نہیں اللہ پر نہیں, اللہ کے لیے چھوڑا. اللہ کے لیے چھوڑا.
ہاں اگر اللہ پر چھوڑا تو کیا ہوگا؟ ترکتہ علی اللہ، ترکتہ للہ، اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے چھوڑا. ہاں. ورجع عمر الی منزلہ، اور عمر علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس پلٹ گئے. وصلی رکعتین، اور دو رکعتیں نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی. ثم جلس یقول لنفسی، پھر بیٹھ کر انہوں نے اپنے جی میں کہا، یا ابن الخطاب کنت وزیع، اے ابن خطاب تو وزیع پست تھا. پست تھا. ہاں یعنی تو ڈاؤن تھا. پست تھا. فرفعک اللہ، تو اللہ نے آپ کو اوپر درجہ بلند، ہاں اللہ نے آپ کو اونچائیوں سے نوازا. اونچائیوں سے نوازا. وَظَالًا فَهَدَاكَ اللَّهُ، اور تو گمراہ تھا، گمراہ تھا پس ہدایت دی تجھے اللہ نے. احسنت. وَضَعِيفًا فَأَعَزَّكَ اللَّهُ، ہاں اور کمزور تھا، کمزور تھے، اللہ نے عزت دی تجھے. ہاں. وجعلک خلیفہ، وَجَعَلَكَ خلیفہ، اور اے تجھے ہے. خلیفہ بنایا. فَأَتَى رَجُلٌ يَسْتَعِينُ، آیا وہ شخص، فأتی رجل، ایک بندہ آیا تیرے پاس، یستعین بکا، تیرے پاس، یستعین بکا، تجھ سے مدد مانگ رہے، تجھ سے مدد مانگنے کے لیے، اعلیٰ دفع الظلم، اپنے ظلم کو دور کروانے کے لیے تیرے پاس آیا. اپنے ظلم کو دور کروانے کے لیے آیا. فظلمتہ، فظلمتہ، تم نے ظلم کیا اس میں. ہاں. ما تقول لربک غدا اذا اتیتہ، کل تم اپنے رب کو کیا کہو گے جب تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ اتیتہ، جب تم سامنے آ جاؤ گے. جب آئے گا، اتیتہ، جب آ جاؤ گے اللہ کے سامنے. جب آ جاؤ گے اس کے سامنے. وظل يحاسب نفسه حتى اشفق الناس عليه. ہاں ہاں کیا ہے بتائیں ڈاکٹر صاحب؟ ظل یظل، ہاں شیڈ نہیں، وہ ظل ہے، ظل بولتے ہیں شیڈ کو. اور وظل، وظل، اور پرکھا. ظل کا مطلب ہے مسلسل، کنٹینیوسلی، اور مسلسل اپنے آپ کو کوستے رہیں. اور اپنے آپ کو کوستے، یحاسب نفسہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. حتی اشفق الناس علیہ، یہاں تک کہ لوگوں نے کیا کیا ان کے اوپر، لوگوں نے ان پر ہاں یہاں تک لوگوں کو ان کے اوپر ترس آیا. ترس آیا. ٹھیک ہے. مسلسل. آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آیا قصہ، لیکن سلو موشن میں. ہاں یعنی ایک بندہ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے ظلم کو دور کروانے، تو الٹا حضرت عمر نے اس کو ایک لگا دی. تو بعد میں جب حضرت عمر کو احساس ہوا تو انہوں نے کہا آجا میرے سے لے لے قصاص. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا اللہ اور تیرے لیے. انہوں نے بولا نہیں، یا تو صرف اللہ کے لیے یا مجھے لے لے. تو اس نے بولا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. پھر بعد میں حضرت بن خطاب بعد تک اپنے آپ کو کوستے رہے اور بولتے رہے کہ دیکھو تو کتنا نیچے تھا، اللہ نے تجھے اونچائی دی. تو کتنا کمزور تھا، اللہ نے تجھے پاور دی، تجھے خلیفہ بنایا. تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی. ہاں ایک بندہ تیرے پاس آیا ظلم کو اٹھوانے، تو نے الٹا اس پہ ظلم کر دیا. اللہ اکبر. کل تم اللہ کو کیا کہو گے جب اس سے ملاقات ہوگی؟ واللہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ومن هذا المثال ترى، ہاں یہ دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، جو تاریخ کی باتیں ہیں نا، تاریخی باتیں یا سیرت کی بعض باتیں جس کا احکام شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس میں اوتھینٹکسٹی چیک کیسے ہوتی ہے؟ اس میں اوتھینٹکسٹی اس طرح چیک نہیں ہوتی جس طرح حدیث میں ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور یہ بھی محدثین کا منہج ہے.
اس میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے, تھوڑی سی اس میں چھڑاؤ, اس میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ دین کے کسی حکم کو ٹچ نہیں کر رہی ہو تو اس کو ہم لے لیتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا. تو اس بنا پہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی جا کے چیک کرتا ہے تو قوی امکان ہے وہ محدثین کا جو طریقہ ہے اس میں چپکائے گا تو وہ ضعیف نکل آئے گا. اس طرح پوری سیرت ختم ہو جائے گی. پتہ ہے آپ لوگوں کو, اگر ہم اوتھینٹکسٹی ہر چیز میں اس طرح چیک کریں گے جس طرح محدثین کا طریقہ ہے سیرت میں بھی, تو کوئی سیرت بچے گی نہیں ہمارے پاس سوائے بعض کی. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اس میں بہت تفصیل ہے, اس میں نہیں جاتے. البتہ یہ قصہ درست ہے انشاءاللہ. اچھا جی, ومن هذا المثال, اس مثال سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ترى, آپ دیکھتے ہو, کیف ان المسلمین, کہ کیسے مسلمان کانوا یطبقون المساوات, کہ وہ مساوات کی تطبیق کیا کرتے تھے. تطبیق کا کیا مطلب ہے؟ امپلیمنٹ کرتے تھے, نافذ کرتے تھے, عمل کرتے تھے مساوات پر. وَهَلْ هُنَاكَ أَرْوَعُ مِنْ أَنْ يَتَأَلَّمَ عُمَرٌ لِشَيْءٍ يَسِيرٍ فَعَلَهُ, کیا اس سے بھی زیادہ ونڈرفل, اروع ونڈرفل, اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہو سکتی ہے جس کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو کوس رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں. فَيَسْتَرْضِيَ الرَّجُلُ, اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف نہیں, بلکہ جا کے اس بندے کو کیا کیا؟ یسترضی, اس کو راضی کرنا. ہاں, ہم لوگ تو بس میاں بیوی کو راضی کرنے میں لگ رہے تھے, جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کو کبھی راضی کیا؟ یہ دیکھو یہ حضرت عمر ہمیں یہ سکھاتے. وَيَدْعُوهُ إِلَى الْقِصَاصِ مِنْهُ, بلکہ اس کو دعوت دیتے کہ میرے سے قصاص لے لے. ثُمَّ يُؤَنِّبُ نَفْسَهُ, پھر وہ اپنے آپ کو تعنیب کا مطلب ہے ملامت, blame. Then he is blaming himself. The blame which is because of خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے, کہ قیامت کے دن میں اللہ سے ملوں گا تو میں کیا کہوں گا. یہ وہی ہوئی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ مجھے یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے, تو ایک صحابی نے جو ہے ان کے پیٹ نظر آتا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا پیچھے وہ کیا. تو بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا بالکل یا رسول اللہ. ہاں, اب دیکھو نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر اس کو لگایا تھا وہی جگہ کھول دیا سینے سے, تو اس نے جا کے اس کو بوسہ لے لیا اور کہا یا رسول اللہ, میں چاہتا تھا میرے جانے سے پہلے آخری چیز جس کو میں ٹچ کروں وہ آپ کا سکن, آپ کے جلد کو ایک بوسہ دے دوں. اللہ اکبر, کیا بات ہے یار. وَهَذَا أَبُو بَكْرَ فِي خُطْبَتِهِ عِنْدَمَا وَلِيَ الْخِلَافَةِ, اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں سسٹر بتاؤ؟ ولی الخلافہ, جب ان کو خلافت دی گئی, ولایت میں دی گئی. یقولو, کیا کہتے ہیں؟ ہاں, کیا مطلب؟ ولیت علیکم, مقرر کیا گیا ہوں تم لوگوں پر. ولست بخیرکم, آئے ہائے ہائے, اور میں ولست, اور میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. I am not the best among you, but now I am the Khalifa on you. Allah Akbar. This is the first khutbah of Hazrat Abu Bakr after being Khalifa. Can you imagine this? I am not the best among you, but میں تم لوگوں کے اوپر مقرر کر دیا گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی حضرت ابو بکر بھی خلیفہ نہیں بننے چاہتے تھے, لیکن حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے بیعت کر لی اور ان کو پھر کہا خلاص آپ خلیفہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا جی. جی تحقیق المساواتی, جی سسٹر. نہیں, لوگوں کے درمیان ایکولیٹی اینڈ دا تقاضی, جب وہ لین دین کے معاملات, جب وہ تقاضی یعنی جب وہ
اس سے طلب کریں. ہاں یہ قضا یقضی قضون یہ وہ نہیں معنی, یہ الگ معنی ہے جی. علی درجۃ واحدہ, ہاں لا فرق. ایوہ ایوہ احسنتی. دو مثالیں ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز, جاء رجل الی عمر یشکو علیا, ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس, کیا کر رہا ہے؟ کمپلین, شکایت لے کے. کس کی؟ علی, حضرت علی کی شکایت لے کے آیا ایک بندہ حضرت عمر کے پاس. فقال عمر, تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ قم یا ابا الحسن, کھڑے ہو جائے حسن کے ابو, اے حسن کے ابو کھڑے ہو جاؤ. فجلس مع خصمک, بس وہ بیٹھ گئے. نہیں, فجلس یہ حکم ہے, تو تم بیٹھ جاؤ. مع خصمک, تمہارے خصم سے. خصم کس کو بولتے ہیں؟ تمہارے مخالف, یا تمہارا وہ بندہ جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دو بندے ہوتے ہیں نا, ایک میں مطالبہ کر رہا ہوں تو یہ اس سے مطالبہ کر رہا ہوں, آپس میں بٹھا دیا اور کہا فقام متعلما, ہاں وہ کھڑے ہو گئے. ہاں متعلما کیا مطلب ہے؟ علم, درد, ہاں تکلیف کے ساتھ, درد کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. وجلس مع خصمه, اور اپنے بیٹھ گئے, اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ کیا کیا؟ وتکلم, اور بات کی. تکلم یہ مثنیٰ ہے, یعنی ایک دوسرے سے بات کی. ثم حکم بینہما عمر, پھر انہوں نے حکم, عمر اسلام نے حکم دیا ان دونوں کا. نہیں, حکم فیصلہ کیا. احسن ڈاکٹر. اچھا, حکم اور حکم ان دونوں میں فرق ہے. حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کیا, حکم دینا, آرڈر دینا. وخرج الرجل, پھر کیا ہوا سسٹر؟ نکل گیا. فالتفت عمر الى علی, التفت کا کیا مطلب ہے؟ منہ موڑ لینا. ہاں انہوں نے منہ موڑ کے حضرت علی کی طرف منہ موڑ لیا, ہاں ان کی طرف. فالتفت عمر الى علی, طرف, ہاں. وقال له, اور ان کو کہا ما لکا, کیا ہوا؟ ما لکا کیا ہوا؟ قد تغیر وجهک, کہ اپنا چہرہ چینج کر, کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. What happened? Why your face is changed, O Ali? Huh? When I ordered you to sit with your khasm. یعنی تمہارا منہ کیوں چینج ہو گیا ہے علی؟ جب میں نے حکم دیا, حین امرتک, جب میں نے آپ کو آرڈر دیا, بالجلوسی, کہ آپ بیٹھو, مع خصمک, اپنے مخالف کے ساتھ. هل کرہت شیئا, ہاں کیا آپ کو کوئی چیز کی کراہت محسوس ہو؟ کیا کہا؟ قال نعم, کیا کہا؟ بالکل, ہاں جی. فقد کنیتنی بحضرت خصمی, تم نے میرے مخالف کے سامنے مجھے میری کنیت سے بلایا. ابو الحسن کہا نا, علی تو نہیں کہا نا. اور والتکنیت, اور کنیہ سے بلانا. تکنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کنیت کا کیا مطلب ہے؟ ابو. کیا آپ کیا ابو؟ ابو رانا, ابو خالد, ہاں ابو ہو گیا نا. لیکن یہ کیا, اس کو بولتے کنیہ. تو حضرت علی نے کہا یہ جو تکنیہ ہے, یہ جو کنیہ سے بلانا ہے, ضرب من التکریم, یہ کسی کو عزت دینے کے مانند ہے. It's like giving someone more honor than someone else. Guys, are you listening to me? حَلَّا قُلْتَ, کاش تم نے یہ کہا ہوتا, قُمْ یا علی, اٹھ جاؤ اے علی, فجلس مع خصمک, تم اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ. فَقَبَّلَهُ عُمَرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, تو حضرت عمر نے ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ادھر پیشانی پہ بوسہ دیا. کہ کیا بات کہی حضرت علی نے. ہاں حضرت علی, آپ سوچ رہے ہو یار حضرت علی کچھ سنائیں گے. حضرت علی نے کہا آپ مجھے ابو الحسن بھی نہ کہتے, آپ مجھے علی کہتے, کیونکہ ابو الحسن کہنے میں میری تھوڑی عزت آپ نے بڑھا دی, تو مجھے اس بندے کے برابر نہیں کیا. یہ ایکویلٹی ان دا آئیز آف اسلام کے خلاف ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے یار, بڑوں کی بڑی باتیں. ہم لوگ تو
ہاں کسی غریب بندے کے ساتھ اس کے جھونپڑی میں بیٹھ کے ناپسندیدہ کھانے کو بھی پسند نہیں کرتے. ہم بولتے اف یہ کیا بنا ہے, غریب لوگ, پور ڈرٹی پیپل, ویری مچ سینڈ, ڈسٹی پیپل, غبار, گرمی, پسینہ, اسمیل. اللہ تعالی ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا کرے. واللہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ اس لیول پہ پہنچے, اور یہی وہ وجہ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے. یہ یاد رکھیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ثانیہما, دوسری چیز, ما فعلہ عمر من القصاص من ولد عمرو بن العاص, جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قصاص کیا تھا کس سے؟ عمرو بن العاص کے بیٹے کے ساتھ. کیا کیا تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُ أَمِيرَ مصر, عمرو بن العاص کے ابو کیا تھے؟ مصر کے امیر تھے, گورنر تھے. لِلْمِصْرِيِّ الَّذِي شَكَاهُ, اس مصری کے لیے, اس ایجپشن کے لیے جس نے کمپلین کی, کس کی؟ امیر مصر کے بیٹے کی. یعنی جسٹ امیجن, دا گورنر آف مصر, اس کے بیٹے کی شکایت ایک عام ایجپشن کس کے پاس کر رہا ہے؟ خلیفہ کے پاس. ہاں تو کیا ہوا؟ ثم تأنیبہ لعمر اذ اعتدى ابنہ, ثم تأنیبہ, انب یؤنب, بلیم کرنا, اس کو بلیم کرنا یا اس کو سمجھانا عمر کو, جو کون تھا؟ جو مصر کا امیر تھا, کہ تمہارے بیٹے نے اس کے اوپر اعتداء کیا, اس کے اوپر ظلم کیا. معتمدن, اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے, relying on this that his father is the governor of Egypt, معتمدن على سلطان ابیہ بکلمتہ المشہورہ. یہ جو بات جو حضرت عمر نے کہی وہ گولڈن ورڈز میں لکھی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ یا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا, اے عمر تم نے کب بندوں کو غلام بنایا حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. ہاں سمجھ میں آیا میری بات؟ یہ ہے, آئے سمجھ؟ متى, کب, استعبدتم الناس, لوگوں کو غلام بنایا, عبد بنایا, استعبدتم عبد بنایا, وقد ولدتہم, حالانکہ ان کو پیدا کیا, امہاتہم, ان کی ماؤں نے, احرارا, آزاد. یہ احرار جمع ہے حر کی, حر بولتے آزادی, آزاد کو. ھذا هو الاسلام, ھذا هو الاسلام, یہ ہے وہ اسلام. یدعو الی المساوات والعدالة فی المعاملہ, جو ایکویلٹی اور جسٹس کی طرف دعوت دیتا ہے. ہاں, ایکویلٹی اینڈ جسٹس کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ایکویلٹی کا لفظ زیادہ استعمال کرنے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ جسٹس, عدل. ٹھیک ہے, کرتا ہے معاملہ, معاملے میں. وَهَؤُلَاءِ, اور یہ ہے وہ, ہم المسلمون, ان مسلمانوں میں سے, یطبقون مبادئہ, جو عمل کرتے ہیں اس مبادئ, بولتے فنڈامنٹلز کو, فنڈامنٹلز پر. مخلصین, ہاں کیا مطلب ہے مخلصین؟ sincerely. فنعم بها اہل الارض جميعا, تو اس بنا پر اہل ارض سب کو وہ نعمت حاصل ہوئی. لا فرق بینہم, ان کے آپس میں کوئی فرق نہیں. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُمْ, اگر ان کے رنگ میں, چاہے ان کے رنگ مختلف ہو. وَأَلْسِنَتُهُمْ, اور ان کی زبانیں. وَأَوْطَانُهُمْ, اور ان کے ملک, وطن, اوطان. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آیا بھائیو؟ اچھا جی, اب آپ لوگوں کا ہم چیک اپ کرتے ہیں. نمبر 1, الاسلام اول من قرر مبدأ المساواة في العالم. صح. نفذت هيئة الامم المتحدة كل ما قررته من مبادئ. ہاں دکتور, تنفیذ, implementation. UNA has have implement the all fundamentals of equality. Is it right? خطأ, wrong. Understand guys. التكاليف الشرعية
خاصۃ یؤدیها بعض المسلمین. صح. نہیں، غور کرو. ایک لفظ کی غلطی. کیا صحیح ہے؟ غلط کیا ہے؟ کیا خطا؟ کیوں خطا ہے؟ I love you یار. التکالیف الشرعیہ. ہاں علی یؤدیها. غور کریں، ایک لفظ غلط ہے، ایک لفظ. التکالیف الشرعیہ خاصۃ یؤدیها بعض المسلمین. نہیں. ہاں اب اس کا ترجمہ کرو پہلے. اسلامک اوبلیگیشنز امپلیمنٹ ہو گیا. اوبلیگیشن نہیں تھا. شریعہ خاصۃ اسپیسیفکلی یؤدیها مطلب کریں گے، وہ امپلیمنٹ کریں گے کچھ مسلمان. اکثر کل المسلمین. یعنی اوبلیگیٹری چیزیں جو ہیں وہ صرف بعض مسلمانوں کے لیے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. کل المسلمین. التکالیف الشرعیہ خاصۃ یؤدیها کل المسلمین. چھوڑیں. اچھا جی، اللہ یار بڑا شرارتی. اچھا جی، من صور المساواة فی الاسلام تنفیذ الحدود علی الجمیع. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ ہاں سب لوگوں پر، علی الجمیع سب لوگوں پر. کیا یہ صحیح ہے؟ صح. احسنت، بارک اللہ فیک. جی علی عبد الرحمن، كانت الامم السابقة تنفذ الحدود على الشريف والضعيف. خطأ. ما هو الصحيح؟ على الضعيف صرف. احسنت. جاء رجل يشكو عمر بن الخطاب فضربه بالدرة. ها صح؟ احسنتی یا دکتور. قبل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اسامة بن زید. صحیح او خطا؟ صح. اے گائز فوکس. قبل رسول بیفور رسول نہیں، قبول قبول کیا. کی شفاعت قبول کی. قبل میں کیسا مطلب خطا. احسنت. how is it before like قبل سے نہیں قبل الرسول. وہ قاف سے تو نہیں، قاف سے اخی قبیلہ قبلہ. اچھا. با کے نیچے زیر قبیلہ، با کے اوپر زبر قبلہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سینٹنس ہوتا ہے نا، اس سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہو. ضروری نہیں کہ ہر وقت اعراب ہو. اگر یہ حرکتیں نہ ہو تب آپ کو پڑھنا آئے پھر بات ہے نا. اور وہ کیسے آئے گی؟ ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا لاٹ آف پریکٹسنگ. ایون اف یو ڈونٹ نو نحو صرف، یو کین ریڈ کریکٹلی وداؤٹ نوئنگ نحو صرف، وداؤٹ اعراب زبر زیر پیش، اونلی بائی practicing. And the practice is with listening, watching, reading and talking. اچھا جی. يظهر في الصلاة مبدأ من مبادئ المساواة. ہاں سسٹر، what is the meaning of this sentence? establish. یظہر فی الصلاۃ، نماز میں نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. مبدأ من مبادئ المساواۃ، ون آف دا فنڈامنٹل آف ایکوالٹی، یعنی ایکوالٹی کے ایک مظہر نظر آتی نماز میں. ایسے ہی ہے سسٹر؟ ہاں کیسے بتاؤ؟ احسنتی، بارک اللہ فیک. تقریر مبدأ المساواة في الإسلام شمل الجانبين النظري والعملي يا علي.
کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں دغه وای پښتو لا پوي. ہاں بھائی جان. مبدأ establishing fundamentals equality in Islam شامل ہے الجانبین، ٹو اسپیکٹس، ٹو اینگلز، النظری والعملی. اس کا ترجمہ کر لو یار. ہاں آئیڈیولوجیکل اینڈ پریکٹیکل، تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل. ٹھیک ہے گائز؟ ہاں نظری نظری، ٹھیک ہے، آئیڈیولوجیکل تھیوریٹیکل، عملی عملی پریکٹیکل. اوکے گائز سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ صح. صح. اچھا جی چلیں. وَإِن بَيْنَ الْعِبَارَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْقَائِمَةِ أَلِف وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الْقَائِمَةِ بَاء. یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ملائیں، میچ کریں. جی نمبر 1 سسٹر علی. خصم مخالف، یعنی مثلا ابھی 2 بندے ہیں نا، کیس قاضی کے پاس گیا تو 2 بندے ہیں، میرا کیس ہے آپ کا کیس ہے. احسنتی بارک اللہ فیک یا اختی. نمبر 2 اسامہ بن زید یا علی. ہاں یہ المخزومیۃ التي سرقت. ایوہ احسنت. عندما ولی ابو بکر الخلافة یا دکتور. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب. دال من صور المساواة عند المسلمين. ہاں نہیں. عندما ولی ابو بکر الخلافہ، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں ولیت علیکم ولست بخیرکم. ہاں بالکل، یعنی ولیت علیکم میں تم لوگوں کے اوپر مقرر کر دیا گیا ہوں، ولست بخیرکم اور میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ دا بیسٹ امانگ یو. اوکے اوکے اخوان. اچھا جی نمبر 4 سسٹر. احسنتی بارک اللہ فیک یا علی. الدول الكبرى قبل الاسلام. تنفذ القوانين على العامة فحسب. احسنت. الصلاة والحج في الاسلام یا دکتور. من صور المساواة عند المسلمين. احسنت بارک اللہ فیک یا دکتور راحم. کیف حالک؟ ما شاء اللہ. ما اسمک؟ اسمک دکتور راحم. ما شاء اللہ. اسمک راحم ولا عبد الرحیم؟ ہاں طیب. یا بنت العزیزہ. اچھا جی اجب باختصار، مختصر انداز میں جواب نہیں دیجیے. اچھا جی نمبر 1 یجب اداء التکالیف دون استثناء. شیخ یہ تو دیکھنا پڑے گا پیچھے سے. نہیں میں نے آپ سے وہ پوچھا ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو. یجب اداء التکالیف دون استثناء کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ ہاں ابھی وہ بتائیں گے آپ کو. ہاں لازم ہے اداء التکالیف دون استثناء، بغیر کسی استثناء کے، ایکسیپشن کے. ادا کرنا. صلاح. ادا کا کیا مطلب ہے؟ کرنا، ہاں جی عمل کرنا.
یعنی اٹس obligatory that you have to do التکالیف obligatory things without ایکسیپشن. exception. التکالیف یعنی یہ جو تکلیف جو آپ کو مکلف کیا گیا شریعت کی نظر میں. نمبر 2 یا علی عمر يطلب ان يقتص المسلم منه. ما معنى هذا يا اخي؟ عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا کہ ان کو قصاص کیا جائے ایک مسلمان سے. دوبارہ غور کرو بیٹا. قصاص کیا جائے. انہوں نے کیا. کیا کیا؟ قصاص کیا. عمر یطلب، حضرت عمر نے طلب کیا ان یقتص المسلم کہ مسلمان ان سے، حضرت عمر سے قصاص کریں. لے لے. یجب ان تقام الحدود علی الاغنیاء والفقراء. یا دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ لازم ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان حدیں قائم ہوں. بالکل احسنت. یا دکتور راحم الاسلام ما اسم ابیک؟ ما اسم ابوک؟ اسمع يا حبيبي. الاسلام اول من دعا الى مبدأ المساواة. الاسلام اول فرسٹ من فرام دا. اب نہ بولیں، کوئی شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. مبدئی کے مبدأ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مساوات اور ایکوالٹی ہوتی ہے. ہاں اسلام کی فرسٹ تھنگ اس نے اسٹیبلش کی کوالٹی ہے. احسنت، بالکل یہی، بالکل کیا بات ہے. دیکھا نا، تھوڑی سی محنت بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تھوڑا سا صبر. یہ علم حاصل کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں. اس لیے ادھر صرف گنے چنے لوگ ہیں، المصطفون الاخیار بس. باقی سارے اللہ عالم کدھر ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. یا اللہ ہمیں صبر دے یا اللہ. اوطان کا مفرد کیا ہے؟ وطن. وطن. ارکان کا مفرد کیا ہے سسٹر؟ رکن. صفوف کا مفرد کیا ہے دکتور؟ صف. حدود کا حد. آئے ہے ڈاکٹر رحیم. الالوان سسٹر؟ لون. درجات علی؟ درجہ. درجہ. درج نہیں، درج بولتے سیڑھیاں کو. درجہ ایک، کس کو بولتے؟ درجے کو. ایک درجے کو، ایک لیول کو. امہات الامم. الامہ. امہ. احسنتم. اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب وہ یہ بول رہے ہیں، غور سے سنیں. وہ بول رہے ہیں جس کو ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کا اپوزٹ بتاؤ. سمجھ میں آیا؟ ہاں جی. سمجھ میں آیا؟ چلو. فی العصور القدیمة نجد الانسان اکثر محافظة على البیئة. القدیمہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ احسنتی. الحدیثہ. ٹھیک ہے، القدیمہ اولڈ، الحدیثہ دس ماڈرن ایج اور ایرا. ٹھیک ہے. حدیث الدول الكبرى عن المساواة ليس عمليا. یا علی، عمليا کا اپوزٹ؟ فارغ. فارغ نہیں نہیں، لیس عمليا آگے نا، کام نہیں کرتے. نہیں میرے پیارے بھائی. عمل کا اپوزٹ کیا ہے؟ نظريا. ليس نظريا. اچھا جی. قلیل من الدول يطبق مبدأ المساواة. یا دکتور کثیر من الدول. احسنت. یا دکتور راحم، لقاؤنا غدا ان شاء اللہ. غدن کا مطلب کل. ہونا انشاءاللہ. ہونا. ہاں علی. لقاؤنا الآن. الآن. ہاں اليوم. 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 امس. امس بھی ہو سکتا ہے، اپوزٹ میں وہ بھی ہو سکتا ہے. جمیل.
لا يفرق الاسلام بين العامة وغيرهم. یا سسٹر العامة کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ احسنتی. الجواد الابيض حاز الجائزة یا علی. الجواد الاسود. الجواد الاسود لك یا علی. ينبغي ان تعدل بين الجميع یا دکتور. عدل کی اپوزٹ کیا ہے؟ یہ تو معاملہ الٹ گیا. ہاں نہیں تخلف نہیں. واللہ لا. ينبغي ان تظلم بين الجميع. یہ تو غلط ہو گیا یار. کیا معاملہ ہو گیا تھا؟ وہ بول رہے سب کے اوپر ظلم کرو. اچھا جی. متى تكون فارغا یا صدیقی یا راحم؟ فارغ یعنی آپ ویلے کب ہو گئے؟ ویلے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں عمل. ہاں مشغول. مشغول. متى تكون مشغولا یا صدیقی؟ مشغول. مشہور نہیں مشغول. لست سعیدا اليوم یا سسٹر. لست حزینا اليوم. جمیل. هذا رجل وضيع. اس کا مطلب کیا؟ یہ بہت ہی گندا بندہ ہے. نہیں وضيع مطلب پست نچلا. هذا رجل نہیں اعلیٰ بھی صحیح ہے شریف بھی صحیح ہے. ایک لفظ ہے من تواضع للہ رفعه اللہ. رجل رفیع. رفیع. هذا رجل رفیع. یہ ہائی لیول کا بندہ ہے علی عبد الرحمن. اچھا جی اب آتے ہیں اس پہ. وہ بول رہا ہے جیسے کہ یہ جو جملہ بنایا ہوا ہے آپ نے اسی طرح ایک اور جملہ بنانا ہے. تنفذ الحدود على الجميع بلا استثناء. تنفذ القوانين على الجميع بلا استثناء. احسنت یا علی. ظل يحاسب نفسه حتى اشفق عليه الناس. سسٹر ظل سمجھ میں آپ کو؟ اچھا دیکھیں تنفذ الحدود علی الجمیع بلا استثناء یہ پہلے والا ہوا تو اس کا علی نے کہا تنفذ القوانین علی الجمیع بلا استثناء. You have to change the words. ہاں ظل يحاسب نفسه حتى اشفق علیہ الناس کا کیا ہوگا؟ احسنتی بارک اللہ فیکی. ہاں علی ظل يحاسب نفسه حتى كرهه الناس. ظل يعدل بين الناس حتى أشفق عليه الناس. أنب نفسه هذا التأنيب خشية لله. ها دكتور حاسب نفسه هذا الحساب خشية لله. حفظ نفسه هذا الحفاظ خشية من الله. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں جی. وہ بول رہے اس کی طرح کرو. ہاں کرو دکتور. رب تربیت سے اللہ سے نہیں ہے. رب نفسه هذا التربیت هذه التربیہ خشیة للہ. اس نے اپنی ایسی تربیت اس لیے کی کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اچھا جی یہ ہم نے پڑھا تھا میرے خیال میں. اچھا جی یہ بول رہے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاں سسٹر یاد نہیں ہے. اچھا جی چلیں مفعول مطلق اس مفعول کو کہتے ہیں جس سے پہلے کیا ہوتا ہے ایک فعل آتا ہے. ٹھیک ہے. وما بدلوا تبدیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما جلس الطالب جلوس العلماء
یہ سارا کیا ہے. مطلب ایک سینٹینس جو فعل سے پہلے آ رہا ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. نہیں اس سے پہلے فعل آ رہا ہے نا میرے پیارے بھائی, یعنی وہ جو ہے نا, یعنی یہ مفعول ہے جس کے اوپر فعل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں مراد کیا ہوتی ہے, اس میں یعنی ایک تو یہ منصوب ہوتا ہے فعل سے, دوسرا اس میں تاکید کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, تاکید کا, کنفرمیشن کا, ٹھیک ہے نا, یا پھر اس میں اس مفعول کے صفت کا بیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور مثلا جو بعض الفاظ جو ہیں وہ مصدر کی طرف ہوتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں الفاظ ہوتے ہیں, مثلا کل و بعض والعدد, یہ سارے یعنی مفعول مطلق کے نائب اعراب کیے جاتے ہیں. مثلا دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ٹھیک ہے. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا, یعنی اس میں تاکید ہے, ایک انداز میں تاکید ہے, ٹھیک ہے. بعض میں تاکید ہوتی ہے, بعض میں صفات بیان ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. مثلا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, یہ بھی مفعول مطلق ہے. اسی طرح یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, یہ بھی مفعول مطلق ہے, یعنی جس میں ایک انداز میں اس کی تاکید کی جا رہی ہو, یا اس کے اوپر اس کا بیان کیا جا رہا ہے, یا اس میں سے کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو, ٹھیک ہے نا. چلے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.